آہستہ آہستہ ٹائگر کی کھوپڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اندھیرا۔ ٹائگر کی آواز پارک کے تاریک سناٹے میں گونج گئی اور ایلمو کا ہاتھ رک گیا۔ ان دونوں کی باتوں میں بعض الفاظ ایسے تھے کہ وہ ان کی گفتگو سننے پر مجبور ہو گیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ٹائگر اور اوشان اس کے بارے میں کس حد تک جانتے ہیں۔ انہیں قتل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا اور نہ ہی اس میں زیادہ دیر لگ سکتی تھی، لیکن یہ معلوم کرنا بہرحال ضروری تھا کہ وہ اپنی اس نئی شخصیت کے ساتھ کس حد تک بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسے تیسرے ملاقاتی سے ملنا تھا اور اس ملاقات کا وقت بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ شخص ضرورت مند تھا، اس لیے ایلمو کا انتظار بھی کر سکتا تھا۔ ایلمو ہاتھ روکے گہری توجہ سے ان کی گفتگو سننے لگا۔ ہاں، ایسا اندھیرا جو صرف زرد رنگ کے کسی سور کے لیے مخصوص ہے، اوشان کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے دیگر حسیات استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ کہیں اس دھندلکی کی تعمیر میں ہمارے اسی دوست کا ہاتھ تو نہیں؟ ٹائگر نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اوشان نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی لائن میں لگے ہوئے تمام بلبوں نے ایک ساتھ فیوز ہونے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ ممکن ہے بنانے والے جیسا کہتے ہیں ویسی معیاری چیزیں بناتے نہیں ہیں۔ ٹائگر نے اوشان کے نظریے کی تائید کی۔ جھاڑیوں کے سلسلے میں بھی میرا یہی خیال ہے۔ اوشان بولا، جھاڑیاں؟ ایلمو نے اپنی سماعت پر زور ڈالا اور سوچنے لگا کہ اس بوڑھے نے ابھی یہی کہا تھا۔ نہیں، اس نے خود ہی اپنی ذہانت رد کر دی۔ یہ دونوں بھی انسان ہی ہیں، دوسروں کی طرح یہ بھی اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً بوڑھے نے کچھ اور کہا ہے، میں نے غلط سمجھا ہوگا۔ اس نے لفظ جھاڑیوں نہیں بلکہ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ کہا ہے۔ اوہ، میں کس بات کا انتظار کر رہا ہوں؟ میرا کام اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹھکانہ لگا کر مجھے اپنے ملاقاتی کے پاس پہنچ جانا چاہیے، کہیں وہ مایوس ہو کر واپس ہی نہ چلا جائے۔ لیکن نہیں، یہ تو اسی جگہ آنا تھا، اسی مقام پر جہاں یہ دونوں آدمی آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اسے ملاقاتی کے لیے فوری طور پر جگہ خالی کروا لینی چاہیے۔ ایلمو ان دونوں سے 10 قدم کے فاصلے پر عقب میں اندھیری جگہ کھڑا تھا۔ اس نے کمپریسر کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی اور آہستہ آہستہ کچھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ بہت دبے قدموں چل رہا تھا۔ اس کے پیروں میں ربر سول کے جوتے تھے اور نیچے گھاس تھی، اس لیے آواز پیدا ہونے کا ذرا بھی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جب وہ اتنے فاصلے پر پہنچ گیا جہاں سے وہ ٹائگر کی کھوپڑی کو کمپریسر کی گرفت میں لے کر توڑ سکتا، تو وہ رک گیا اور اس نے کمپریسر سے منسلک چمٹا آگے بڑھا دیا۔ جس وقت وہ ایسا کر رہا تھا تو اچانک ہی اسے چونک جانا پڑا، کیونکہ اس نے بوڑھے کا ہاتھ تاریکی میں حرکت کرتے دیکھ لیا۔ اوشان نے اپنے سر کے اوپر سے عقب میں ہاتھ بڑھایا اور پھر اس نے چمٹے کا ایک حصہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایلمو سوچ میں پڑ گیا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس بوڑھے نے چمٹے کا ایک بازو بھلا اپنی گرفت میں کیسے لے لیا ہے، جبکہ چمٹا اس مخصوص رنگ کی وجہ سے انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دے سکتا؟ محض اتفاق ہے، ایلمو نے خود کو سمجھایا، لیکن بوڑھے کو اس اتفاق کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کی انگلیاں کٹ کر بازو سے الگ ہو جائیں گی۔ مرنے سے قبل یہ اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس خیال سے ایلمو کو ہنسی آ گئی، جس کو اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ اس نے کمپریسر کا ٹریگر دبا دیا۔ ٹریگر دبتے ہی چمٹے کے دونوں بازوں کو پوری قوت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا تھا اور ان کے درمیان موجود اوشان کے ہاتھ کو کٹ کر گر جانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایلمو کے ذہن میں کوئی چیخ پڑا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کمپریسر نے حرکت نہیں کی، کیا اس کا نشانہ خطا ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، ایلمو نے تلخی سے سوچا۔ اس نے دوسری بار ٹریگر دبایا، لیکن اس بار بھی چمٹے کے بازو ساکت ہی رہے۔ انہوں نے متحرک ہو کر آپس میں ٹکرانے سے گویا انکار کر دیا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے اس مہلک آلے کی مشینری میں عجیب سی آوازیں پیدا ہوئیں، جیسے پرزوں نے کچھ کرنا چاہا تھا۔ وہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پرزوں کو شدید رد عمل برداشت کرنا پڑتا ہو اور اس زبردست رد عمل نے انہیں ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا کر دیا ہو۔ ایلمو نے وہ مہلک مشین ہاتھ سے چھوڑ دی۔ وہ تیزی سے اس تختے کی طرف دوڑ پڑا، جس کے سامنے والے تختے پر نگاہ پڑتے ہی تاریک جھاڑیوں کا تاثر ذہن میں ابھرتا تھا اور جس کی اوٹ میں وہ انسانی ہیولے کے بطور بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تختہ اس کے لیے بہترین پناہ گاہ تھا اور اب تک وہ اس کی اوٹ میں بیٹھ کر 2 ملاقاتیوں کو دھوکہ دے چکا تھا، حالانکہ تاریکی میں اس کا ہیولہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرف بوڑھے کی آواز ایلمو کی سماعت تک پہنچی۔ اس کے سینے میں ننھا سا برسوں پرانا ڈرپوک دل کانپ اٹھا۔ دونوں آدمی سیدھے اسی تختے کی طرف آ رہے تھے۔ عقبی جھاڑیوں کی طرف بھاگ اٹھا اور انہیں ہٹاتا ہوا اندر ہی اندر گھستا چلا گیا۔ اس وقت ایلمو کی حالت کسی ایسے خرگوش جیسی ہو رہی تھی جو شکاری کتوں سے جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں گھس گیا ہو۔ اسے کچھ آوازیں بھی سنائی دی، لہٰذا وہ ٹھٹک کر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔
तकरीबन 50 गज दूर से 8 आदमी दौड़ते हुए टाइगर और ओशान की तरफ लपक रहे थे और उनमें से कई एक अपने हाथों को सरों के ऊपर लहराते हुए दौड़ रहे थे। टाइगर और ओशान ने झाड़ियों में घुसने का इरादा मुलतवी कर दिया। उन्हें मजबूरन इस नई उफ्ताद की तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। एल्मो एक बार फिर दौड़ पड़ा। उसे गहरी तारीकी की तलाश थी। अगले ही लम्हे वो एक और घनी झाड़ी में घुस गया। यहाँ अंधेरा बेहद गहरा था और उसे कोई भी नहीं देख सकता था कि वो हाँफता हुआ उधर देख रहा था जहाँ उसे 8 आदमी टाइगर और ओशान के गिर्द खड़े नजर आ रहे थे। फितरी बुजदिली ओद कर आई और एल्मो थर थर कांपने लगा। उसके पूरे जिस्म में सर्द सर्द सी लहरें दौड़ने लगी। उन 8 चाकुओं से मुसल्लह आदमी ने टाइगर और ओशान को घेरे में ले लिया। 3 आदमी एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने चाकुओं से मोहलक वार किए, लेकिन इस शदीद अमल का रद्द-ए-अमल एल्मो के लिए नाकाबिल यकीन साबित हुआ। उसने तीनों हमलावरों को जमीन पर गिरने और साकत होते देखा। न जाने क्यों एल्मो का दिल कह रहा था कि जमीन पर साकत पड़े हुए वो तीनों आदमी मौत से हमकिनार हो चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? एल्मो के जहन में ये सवाल गूंज उठा, क्योंकि उसने लंबे कद वाले नौजवान और उसके साथी बूढ़े को कुछ भी तो करते नहीं देखा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब बाकी माना 5 आदमी हरकत में आ रहे थे। उन्होंने एक साथ हमला किया। अगले लम्हे उनमें से 2 और गिर गए। वो भी साकत पड़े थे और एल्मो को यकीन था कि वो भी मर चुके हैं। हालांकि इस बार भी उसने टाइगर या ओशान को कुछ करते नहीं देखा था। एल्मो को गुमान गुजरा कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा है। उसने अपनी एक उंगली मुंह में दबाई और दांत बींच लिए। उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। गैर इरादी तौर पर उसने खासी जोर से दांतों को बींच लिया था। नहीं, ये ख्वाब नहीं है, उसने ज़ेरे लब कहा। इसका मतलब है कि दोनों आदमी इतनी तेजी से हरकत कर रहे हैं कि उसकी बिनाई उनकी हरकतों सकनात को गिरफ्त में लेने से कासिर है। लेकिन इतनी तेज हरकत किसी इंसान के बस की बात तो नहीं हो सकती। ऐसा तो सिर्फ मशीन ही कर सकती है। एक लम्हे के लिए एल्मो के जहन में ये ख्याल भी आया कि कहीं ये दोनों आदमी रोबोट तो नहीं है। वो मजीद तवज्जो से वो मंजर देखने लगा। बाकी मादा 3 हमलावर अब टिटक जाने पर मजबूर हो गए थे। एल्मो बारी बारी टाइगर और ओशान की तरफ देख रहा था। जब उसकी निगाह ओशान से हटकर टाइगर की तरफ गई और फिर पलटकर ओशान की तरफ वापस आई, तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया। आखिरी 3 हमलावर भी जमीन बोस हो चुके हैं। अब इस मैदान कारजार में सिर्फ लंबे कद वाला नौजवान और उसका बूढ़ा साथी ही खड़ा था। उनके पैरों में चारों तरफ वो 8 आदमी साकत पड़े थे, जो चंद ही लम्हे कबल वहशियों की तरह हमला करने के लिए अपने सरों पर चाकू लहराते हुए आए थे। एल्मो मजीद देखने के लिए नहीं रुका। वो झाड़ी से निकला और तारीकी में जिस कदर भी तेजी से मुमकिन था भागता चला गया। वो उस वक्त तक दौड़ता रहा तक पार्क से बाहर नहीं निकला। उसने उन दोनों आदमियों के बारे में जिस कदर सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आदमी थे। एल्मो के दिल में उनके लिए शदीद तरीन नफरत के जज्बात पैदा हो गए। गुस्से की ज्यादती से उसका रुआं रुआं कांपने लगा और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने उसे एक बार फिर बुज़दिली की दुनिया में वापस ला फेंका था। वो बुज़दिल एल्मो जिसे उसने अपनी दानिश में मार डाला था फिर से जिंदा हो गया था, चाहे चंद लम्हों के लिए ही सही, लेकिन उसकी बुज़दिली लौट आई थी और इस बात ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर किया था। उन्होंने उस कंप्रेसर को भी तबाह कर डाला था। वो दौड़ता रहा और सोचता रहा। तारीक फुटपाथों पर दौड़ते हुए उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। टांगे थकन से चूर चूर हो गई थी, लेकिन वो दौड़ता ही चला जा रहा था। वो इस इलाके से हर मुमकिन दूर निकल जाना चाहता था, बहुत दूर, इतनी दूर जहां इन 2 नाकाबिले फहम आदमियों का गुमान भी ना पहुंच सके। उसे एहसास था कि आज खुशकिस्मती ने ही उसे बचा लिया है। ओशान ने चूंकि पलट कर नहीं देखा था, इसलिए एल्मो को यकीन था कि वो उसे देखने में कामयाब नहीं हो सका है, वरना शायद उसे यूं बचकर भाग निकलने का मौका हरगिज न मिलता। एल्मो अब भी नादीदा आदमी था। उसने फैसला किया कि जल्द ही वो एक नए आदमी की हैसियत से दोबारा मैदान अमल में आएगा। मजीद गहरी नफरत और मजीद ताकत के साथ वो कहर का देवता बनकर वापस आएगा। वो सोचता रहा और दौड़ता रहा। इन दोनों को आज की इस मुदाखलत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वो अपने आखिरी मोकल से मुलाकात नहीं कर सका। एल्मो के जहन में अपने शिकार की जो फहरिस्त थी, उसने इन दोनों का नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर रख लिया था। वो तारीक फुटपाथों, अंधेरी गलियों और सुनसान सड़कों पर दौड़ता रहा और सोचता रहा और गुस्से से बल खा खा कर उन दोनों को बुरा भला कहता रहा, ताकि उसकी टांगों ने मजीद दौड़ने से इनकार कर दिया। उसने करीबी दीवार से टेक लगा ली। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। पसीने से उसके अंदरूनी कपड़े जिस्म से चिपक गए थे और वो लिबादा भी गीला हो रहा था, जो मखसूस स्या रंग की वजह से एल्मो को एक नादीदा इंसान बना रहा था। ओशान ने झुककर उन लाशों की तरफ देखा। टाइगर इधर उधर देखता हुआ नथरें फुला रहा था और उन्हें बार बार इस तरह पिचका रहा था जैसे वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो ओशान की तरफ मतवज्जे हुआ और कुछ कहना ही चाहता था
کہ اوشان بول پڑا، میں جانتا ہوں فرزند، وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اسے آپ نے فرار ہونے کا موقع دیا ہے۔ ٹائیگر نے تلخی سے کہا، ناکامیوں سے اتنی جلدی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ موجود ہے، پھر آپ نے اسے جانے کا موقع کیوں دے دیا؟ ٹائیگر کا موڈ بے حد خراب تھا، یہ اس کی زندگی کی پہلی شکست تھی، اس سے قبل اس کی گرفت سے کوئی مجرم کبھی فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اندازے کی خوفناک غلطی، اوشان بڑبڑایا۔ ٹائیگر نے 8 مردہ آدمیوں میں سے ایک کا چاقو اٹھا لیا، اس نے چاقو کے دستے پر انگشت شہادت پھیر کر ہڈی اور چمڑے کو محسوس کیا اور بولا، یہ دیسی چاقو تو نہیں لگتا؟ ہاں، ورنہ اب تک تو یہ چاقوں کے بجائے کوئی اور ہی چیز نظر آنے لگتا۔ اوشان کا لہجہ تنزیہ ہو گیا، میں حیران ہوں کہ ان مسخروں کو کس نے بھیجا تھا اور ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے برآمدے کی چھت سے کود کر ہم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ اوشان نے یاد دہانی کرائی، یوں لگتا ہے یہ سب کے سب ہمیں شکار کرنے آئے ہیں، بلکہ شکار ہونے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹائیگر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات بہرام کو آپ ہی بتائیں گے کہ غیبی مجرم آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ اچانک اوشان نے اسے ٹھوکا دیا۔ ٹائیگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جدھر اوشان دیکھ رہا تھا۔ وہ پارک کے جس میدانی سبزہ زار میں کھڑے تھے اس کے دونوں کنارے پر ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا، یہ ایک نسوانی ہیولا تھا، عورت انہیں کی طرف آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے بغور اس کی طرف دیکھا تو بالوں اور انداز خرام سے فوراً ہی آنے والی عورت کو پہچان لیا، وہ شہزادی سارا تھی۔ اس نے ریشمی بلاؤز، جینز اور ہائی بوٹ پہن رکھے تھے، ارغوانی بلاؤز اور بالوں میں بندھے ہوئے ربن کی رنگت دور سے آنکھوں کو بہت بلی لگ رہی تھی۔ اس کے دائیں پہلو میں جو ہاتھ جول رہا تھا اس میں ریوالور دبا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آ گئی، انہیں گہری مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ شہزادی، ٹائیگر بڑبڑایا، میرے قریب مت آنا۔ شہزادی نے ریوالور والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں کسی سے ملنا تھا، وہ خوش نصیب کون ہے؟ ٹائیگر نے گہری نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھ کر سوال کیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک ایسا شخص جو میرے اشتہار کے جواب میں یہاں آنے والا تھا۔ اوہ، اس خفیہ رابطے کے رسالے میں اشتہار آپ نے خود دیا تھا؟ اس بار ٹائیگر کے لہجے میں حیرت کا گہرا تاثر تھا۔ شہزادی کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ ایک اشتہار ہم نے بھی دیا تھا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ شہزادی نے ریوالور والے ہاتھ سے 8 لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس اشتہار کے جواب میں کیا یہ سب کے سب؟ نہیں، یہ اشتہار کے جواب میں نہیں آئے۔ ٹائیگر نے کہا، میرا خیال ہے ان لوگوں کے سلسلے میں آپ ہی کچھ بتا سکتی ہیں۔ میں کیوں؟ شہزادی نے تیکھے لہجے میں کہا، میں بھلا کیسے جان سکتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کس ارادے سے آئے تھے؟ شاید انہیں موت کی آرزو یہاں کھینچ لائی تھی۔ ٹائیگر نے کہا، اگر 8 آدمی کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئیں اور اس کے بعد آپ جیسی ہستی نظر آئے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کا ملاحظہ کرنے تشریف لائی ہیں۔ اہم کانہ باتیں مت کرو۔ شہزادی نے توہین آمیز لہجے میں کہا، اگر میں کسی کو تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجتی تم اس وقت مر چکے ہوتے۔ اگر یہ بات ہے تو ریوالور ہٹا لیں۔ شہزادی نے ریوالور کی طرف دیکھا تو یوں چونک پڑی جیسے اس کی موجودگی کا پہلی بار احساس ہوا ہو، پھر رفتہ رفتہ اس کا ہاتھ جھک گیا۔ ریوالور اب پھر پہلو میں پہنچ گیا تھا، بالکل اسی حالت میں جس میں آتے وقت نظر آ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس جگہ کس سے ملاقات ہوگی، اس لیے مسلح ہو کر آنا ضروری سمجھا۔ اپنے بھائی کی مدد کرنے کا مجھے صرف یہی ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا اور آپ نے ایک خفیہ رابطے کے رسالے کو تلاش کر کے قاتل کو دعوت دے ڈالی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا آپ تنہائی ہیں؟ نہیں، جب میں یہاں رہی تھی تو اچانک فاخر میرے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا، وہ میرے ساتھ آنے کے لیے بضد تھا۔ میری بینائی کمزور ہو گئی ہے یا وہ تشریف ہی نہیں لائے؟ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وضاحت چاہی، میں نے اسے کار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ ایک دلیر اور بہادر خاتون ہیں، مجھے اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ان چہروں کو غور سے دیکھیے۔ ٹائیگر نے لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا ان میں کوئی مانوس چہرہ دکھائی دیتا ہے؟ وہ اس وقت درختوں کے نیچے کھڑے تھے، یہاں تاریکی تھی، اس لیے شہزادی کو جھک کر ان لاشوں کے چہرے دیکھنے پڑے۔ وہ غور سے ایک ایک چہرے کو دیکھتی رہی، پھر سیدھی ہو کر ایک طویل سانس لی۔ ٹائیگر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ شہزادی نے اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا، اس زحمت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے ان چہروں کو دیکھنا آپ کے لیے خوشگوار عمل نہیں رہا، ان سب کو تم نے قتل کیا ہے؟ شہزادی نے حیرت سے کہا، صرف تم دونوں نے؟ ٹائیگر نے ان لوگوں کی موت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے فاخر چلا رہا تھا۔ ممکن ہے فاخر کو ٹائیگر اور اوشان کو دیکھ کر حیرت ہوئی ہو۔
لیکن اس نے اپنی حیرت ظاہر نہیں کی۔ اس سلسلے میں اسے خاصی مہارت معلوم ہوتی تھی۔ میں قریب آ کر ان دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے شہزادی سارہ سے مخاطب ہوا۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، سارہ نے جواب دیا۔ بہت خوب، فاخر بولا۔ کیا آپ وہ کام پورا کر چکی ہیں جس کے لیے یہاں تشریف لائی تھی؟ نہیں، شہزادی سارہ کے لہجے میں برہمی تھی۔ فاخر نے لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے ہمارے ان دو دوستوں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادی نے ٹائیگر اور اوشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں فاخر سے متعارف کرا رہی ہو۔ فاخر نے اپنی داڑھی کی نوک کو سہلایا اور ان لاشوں کو گورنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے حیرت کا اظہار اب بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک عام سے سوٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس کی انگلیوں میں سجی ہوئی انگوٹھیاں اور ان کے بیش قیمت نگینے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔